پاکستان کی بیٹنگ کا کوئی پرسان حال نہیں، بنگلہ دیش کے خلاف دوسری اننگز بھی لڑکھڑا گئی۔ بابر اعظم مسلسل 16ویں اننگز میں 50 کے بغیر آؤٹ 11 رنز بنا سکے۔ کپتان شان مسعود، سائم ایوب اور سعود شکیل کی غیر ذمہ داری، پاکستان کے 6 کھلاڑی آؤٹ، مہمان ٹیم پر 116 رنز کی برتری۔ ملک دشمنوں کی ایک اور کارروائی ناکام، میاں والی میں قبول خیل پولیس چیک پوسٹ پر 12 سے 14 دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ پنجاب پولیس نے بھرپور قوت سے جواب دیا، دہشت گرد بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اہلکار زخمی ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، آئی جی پنجاب اور ڈی پی او نے بہادر اہلکاروں کو شاباش دی، علاقے میں سرچ آپریشن۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ، دونوں جماعتوں کے درمیان آج گورنر ہاؤس میں بیٹھک لگے گی۔ گزشتہ اجلاس میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ ایجنڈے کا حصہ۔ پیپلز پارٹی اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد چاہتی ہے۔ نواز شریف کی طرف سے پی ٹی آئی سے مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نواز شریف مفاہمت کی بات کر کے وزیر اعظم بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف کا دعویٰ، کہا شہباز شریف کو سیاسی تناؤ میں خیر نظر آ رہا ہے۔ شہباز شریف کسی صورت نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دے رہے۔ آصف زرداری بھائیوں کی لڑائی میں ڈگڈگی بجا رہے ہیں۔ کارساز ٹریفک حادثہ، ملزمہ نتاشا کے خلاف مقدمے میں ایک اور سیکشن کا اضافہ، موٹر وہیکل کی دفعہ شامل سیکشن 100 نشے کے زیر اثر ڈرائیونگ پر لگتی ہے۔ ملزمہ کی رپورٹ میں آئس کا انکشاف۔ کراچی کے علاقے گارڈن ویسٹ میں قیامت برپا، 2 بچوں سمیت 3 افراد گہرے کنویں میں گر کر جاں بحق۔ علاقے میں سوگ کی فضا، ہر طرف آہیں اور سسکیاں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ریسکیو ٹیم بر وقت پہنچ جاتی تو بچے بچ جاتے۔ بچے کرکٹ کھیلتے ہوئے ڈھکن ٹوٹنے سے کنویں میں جا گرے۔ بچوں کو نکالنے کے لیے نوجوان کنویں میں اترا تھا۔ بلوچستان میں سیلاب سے ہر طرف تباہی، کئی سڑکیں، پل اور گھر بہہ گئے۔ باغات، فصلیں اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ جعفر آباد اور نصیر آباد میں متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ خزدار، لورلائی، سبی اور لسبیلا میں نشیبی علاقے زیر آب۔ جھل مکسی میں رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں بارشوں کے نئے اسپیل کی دستک، کل سے 4 ستمبر تک تیز بارشوں کا امکان۔ شہر قائد میں 5 روزہ بارش کے بعد نکاسی آب نہ ہو سکا، برساتی پانی سڑکوں پر جمع، چھوٹی بڑی شاہراہوں پر صرف گڑھے ہی گڑھے۔ آج اسلام آباد، پنجاب، کے پی، جی بی اور کشمیر میں بارش کا امکان۔ کراچی ڈیفنس فیز 8 میں مبینہ مقابلہ، پولیس نے انتہائی مطلوب ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ آصف زیادتی اور قتل کے کیس میں مطلوب تھا، ملزم کا ایک ساتھی پہلے ہی گرفتار ہے۔ لاہور میں خطرناک اشتہاری ملزم کی یونان فرار ہونے کی کوشش، ایف آئی اے کی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ ملزم فہد 16 سال سے گجرانوالہ پولیس کو قتل کے مقدمے میں مطلوب تھا۔ کراچی سائٹ ایریا میں ٹریفک حادثہ، بریک فیل ہونے کے باعث تیز رفتار بس نے متعدد موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا، 2 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ حادثہ بوانی چالی کے قریب پیش آیا۔ چلاس اپر کوہستان سما کے مقام پر بس لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گئی۔ المناک حادثے میں 3 مسافر جاں بحق، 1 زخمی ہوا۔ مسافروں کا تعلق غزر، گلگت اور راولپنڈی سے ہے۔ اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین آج دھرنا ختم کریں گے یا نہیں؟ وفاقی حکومت اور ملازمین کے درمیان حتمی مذاکرات آج ہوں گے۔ 2 ہفتے سے جاری احتجاج میں یوٹیلیٹی سٹورز کی تمام 3 یونینز کے ملازمین شریک ہیں۔ اسرائیل میں لاکھوں افراد حکومتی پالیسی کے خلاف سڑکوں پر آ گئے۔ تل ابیب میں یرغمالیوں کی ہلاکت پر احتجاج، نتن کی رہائش گاہ کے باہر بھی مظاہرہ کیا گیا۔ پولیس سے جھڑپیں، کئی مظاہرین گرفتار۔ آج ہڑتال کے باعث ٹرین سروس متاثر، فضائی اور سمندری سفر کے ذرائع بھی معطل ہونے کا امکان۔ نیو یارک کے شہری بھی اسرائیلی پالیسی پر آگ بگولا، جنگ بندی کا مطالبہ۔ غزہ کو کھنڈر بنانے کے بعد اب مغربی کنارہ نشانے پر، اسرائیلی بمباری میں مزید 47 فلسطینی شہید۔ غزہ میں اسکول پر بمباری سے 11 شہادتیں، جنین میں خوراک اور پانی کی قلت، پناہ گزین کیمپس میں خوراک کی قلت، بھوک سے بے حال فلسطینی بجلی سے بھی محروم۔ اقوام متحدہ کی ٹیم نے غزہ میں 72,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا دیے۔
امریکی صدر اور نائب صدر کی مذاکراتی ٹیم سے ملاقات، اسرائیل حماس معاہدے کی کوششوں پر تبادلہ خیال، ترکیہ، مصر اور سعودی عرب کا مغربی کنارے میں اسرائیلی حملے روکنے کا مطالبہ، شہزادہ محمد بن سلمان کا ترک صدر رجب طیب اردوان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے رابطہ، تنازع کو روکنے اور خطے میں استحکام بحال کرنے پر اتفاق۔ سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ جاری، ایرانی میڈیا کے مطابق حادثے کی بنیادی وجہ پیچیدہ موسمی حالات تھے، دھند کی وجہ سے ہیلی کاپٹر پہاڑ سے ٹکرایا۔ ایران میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 173 ہو گئی، 505 زخمی، سیلاب سے 11 ریاستوں میں 3 لاکھ سے زائد افراد متاثر، 50,000 سے زائد گھر پانی میں بہہ گئے، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسکواش کے میدان سے خوشخبری، پاکستان کے احسن ایاز نے کولی ویل اوپن اسکواش ٹورنامنٹ جیت لیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں بھارت کے یش بھرگوا کو فائنل میں شکست، احسن ایاز کا یہ رواں برس چوتھا ٹائٹل ہے۔